نحمدہ و نصلی علی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال زندگی۔ آپ کی ولادت باسعادت 21 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کی خادمہ تھیں۔ وفات بصرہ میں 110 ہجری میں ہوئی۔ آپ کو خوش نصیب ہیں جنہیں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے شرف رضات میسر آیا۔ تقریباً تمام سلاسل طریقت آپ ہی کے ذریعے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صبر 2 طرح کا ہے، ایک یہ کہ بلا اور مصیبت میں صبر کیا جائے، دوسرا یہ کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے صبر کیا جائے۔ یہ صبر نہ دوزخ کے ڈر سے ہو نہ وحشت کی خواہش میں، بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ تو اخلاص کی صحت کا علامت یہی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیشہ بروں کی صحبت سے بچا کرو، وہ نیکوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ لوگوں نے آپ سے کثرت گریہ کا سبب دریافت کیا، کہا آپ تو خود صاحب تقویٰ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس دن کے خیال سے روتا ہوں جس دن اگر مجھ سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو گئی جس پر اللہ تعالیٰ مجھے فرما دے اے حسن ہم تیری ساری طاعت و عبادت کو رد کرتے ہیں، جا ہماری بارگاہ میں تیری کوئی وقعت نہیں، اس خوف سے میرا دل لرزا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ رات کو اپنے گھر کی چھت پر اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں کے چند قطرات پر نالے سے بہہ کر نیچے ٹپک پڑے اور باہر ایک گزرتے ہوئے شخص پر پڑے۔ اس نے پوچھا یہ پانی کیسا ہے؟ آپ نے آواز دی، فرمایا کپڑے دھو لینا، ایک بڑے سیاہ کار کے ناپاک آنسو ہیں۔ آپ نے حضرت امام مالک بن دینار سے فرمایا کہ لوگوں کی تباہی مردہ دلی میں ہے، اور مردہ دلی سے مراد دلوں کا دنیا کی طرف راغب ہو جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق الہی میں یہ حالت ہو چکی تھی کہ تم انہیں دیکھ لیتے تو دیوانہ سمجھتے، مگر تمہاری یہ حالت ہو چکی ہے کہ اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو تمہیں مسلمان بھی تصور نہ کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ تو برق رفتار گھوڑوں پر سوار آئے اور چلے گئے، اور ہم ایسے زخم خوردہ خچروں پر بیٹھ پیچھے رہ گئے جو زخمی کمر کی وجہ سے چلنے پر بھی قادر نہیں۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ کتا بہتر ہے یا آپ نے ارشاد فرمایا اگر عذاب سے چھٹکارا مل گیا تو میں بہتر ہوں ورنہ کتا۔ کسی نے آپ سے حال دریافت کیا تو فرمایا ان کا حال کیا پوچھتے ہو؟ جو دریا میں ہوں اور شکستہ کشی کے تختے پر پانی میں تیر رہے ہوں۔ اب کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ اب فرمانے لگے حیریت ہے کہ تم ہنسی مذاق میں مگن ہو اور تمہیں اپنے حال کی خبر ہی نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر ہمیں اپنے حال کی خبر ہو جائے تو رونے سے فرصت ہی نہ ملے۔ خشیت الہی اور رغبت و گریہ میں ان کا اپنا یہ حال تھا کہ یونس بن عبید بیان کرتے ہیں کہ جب بھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے تو یوں معلوم ہوتا کہ اپنے کسی قریبی عزیز کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ جب بیٹھتے تو یوں لگتا کہ ایسے قیدی ہیں جن کی گردن مارے جانے کا حکم ہو چکا ہو، اور وہ دوزخ کا ذکر سنتے یا کرتے تو یوں لگتا شاید دوزخ انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ حضرت اشعث بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جاتے تو سب کچھ بھول جاتے، نہ کوئی دنیاوی خبر پوچھی جاتی نہ دی جاتی، صرف آخرت کا ہی ذکر رہتا۔ امام شاعی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم نے مکہ معظمہ میں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی دیکھی۔ آپ اپنے کمرے میں تنہا قبلہ رخ ایک عجیب عالم میں رو رو کر کہہ رہے تھے
ابن آدم تو غیبت تھا، ابن آدم تو نیز تھا، حسد کیا گیا، تو نے مانگا تجھ کو دیا گیا، لیکن جب تیری باری آئی اور تجھ سے مانگا گیا تو نے انکار کر دیا، افسوس تو نے کتنا برا کام کیا۔ یہ کہہ کر روتے روتے بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش میں آتے اور یہی کلمات دہراتے۔ امام شاہی فرماتے ہیں یہ رنگ دیکھ کر ہم واپس لوٹ آئے، ہم سمجھ گئے کہ اس وقت شیخ کسی اور عالم میں ہے۔ آپ فرماتے جو وسوسے دل میں پیدا ہوں اور نکل جائیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں، ان کے ازالے کے لیے ذکر الہی اور تلاوت سے مدد لینی چاہیے، اور جو وسوسے دل میں پیدا ہو کر قائم ہو جائیں وہ نفس کی جانب سے ہیں، ہمیں انہیں دور کرنے کے لیے کثرت نماز و روزہ، ریاضت و مجاہدہ سے مدد لینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا توبہ کرنے سے اللہ کے ساتھ قربت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لہذا توبہ میں کثرت کرنی چاہیے۔ کسی شخص نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ذکر و فکر کی جگہوں میں لے جایا کرو۔ آپ نے فرمایا میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو دنیا کا طالب ہو مگر اس کو آخرت بھی ساتھ مل گئی ہو، لیکن اس کے برعکس جو آخرت چاہتا ہے اسے دنیا بھی خود مل جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے نفس پر عتاب کرتے اور اسے جھڑک کر کہتے تم باتیں تو پرہیزگاروں، طاعت گزاروں اور عابدوں جیسے کرتا ہے، مگر تیرے افعال فاسقوں، منافقوں اور ریاکاروں جیسے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء کی سزا یہ ہے کہ ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، اور دل کی موت عمل آخرت کے ذریعے دنیا طلب کرنے سے ہوتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے اہل دنیا کا تقرب چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے بڑھ کر بد نصیب وہ عالم ہوگا جس کے علم پر لوگ تو عمل کریں گے مگر وہ خود اس پر عمل نہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں تو عالم کو حلال سے بھی پیٹ بھر کر کھانا برا ہے، پھر جو حرام سے سیر ہو کر کھاتا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ آپ کی مجلس سے ذکر ہوتی اور اپنے احباب اور مریدین کے ساتھ خلوت نشینی فرماتے، آیات قرآنی سن کر شدت غم سے زار و قطار روتے، لب ہنسی سے ناآشنا رہتے۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ مست و بے خود ہوتا ہے، اے دیدار محبوب کے سوا کسی چیز سے افاقہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا جو کوئی اللہ کی اطاعت میں قائم ہو تم اس کی محبت اپنے اوپر لازم کر لیا کرو، کیونکہ جو شخص صالحین سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ سے محبت کرتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک ہسٹری کو شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کریں۔ والسلام۔